मैं फुप्पो की बेटी से शादी करना चाहता था। वो बहुत मगरूर थी, इसलिए माँ ने मेरी शादी अपनी पर्देदार भांजी से कर दी। वो हर किसी से पर्दा करती और बिल्कुल सादगी में रहती। मुझे उससे सख्त नफरत होने लगी। एक दिन मैं उसे दोस्तों की पार्टी में लेकर गया और कहा, ये मुझे रास्ते में मिली है। सब मेरी बीवी का निकाब खींचने लगे, मगर वो निकाब उतारने को न मानी। मैंने गुस्से में उसका बैग पकड़ा और दूसरे हाथ से निकाब खींच दिया और कहा, जाओ डांस करो। वो रोती हुई डांस करने लगी और मैं दोस्तों के सामने उसका बैग खोलने लगा, लेकिन बैग में रखी चीजें देखकर मेरे होश उड़ गए। वहाँ खड़ा हर शख्स नजरें झुका गया और मेरा दिल किया जमीन फटे और मैं उसमें दफन हो जाऊं, क्योंकि मेरी बीवी तो मैं अदील हुसैन, एक खूबसूरत घराने में पैदा होने वाला एक मामूली शक्ल सूरत का लड़का था, या शायद मेरे अंदर एक डरपोक अदील बैठा हुआ था जिसने मेरी शख्सियत को इतना पस्त कर दिया था कि मेरी जात मेरे खानदान में मजाक से ज्यादा कुछ नहीं थी और मैं इस सब का कसूरवार अपनी माँ को ठहराता था। मेरी माँ एक मामूली सी शक्ल की मालिक थी। वो हर वक्त सहमी हुई और डरी हुई रहती थी। मेरे दादा अब्बू, जिनके लिए कभी मेरे दिल से दुआ नहीं निकली, क्योंकि बाप होने का उन्होंने खूब फायदा उठाया था, और मेरे खूबसूरत और हैंडसम बाप की शादी अपनी मामूली और सादा सी भांजी यानी मेरी माँ के साथ कर दी थी। और फिर जो रवैया मेरी माँ के साथ रखा गया, उसी का हकदार मुझे भी समझा गया। मैं अपने ही घर में इतना हकीर ना होता अगर मैं भी अपने बाप और बाकी खानदान की तरह गोरा चिट्टा और खूबसूरत होता। जब मैं कहीं सुनता हूँ कि रंग रूप की वजह से लड़कियों को बहुत कुछ सहना पड़ता है और लोगों की बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, लड़कों का तो कुछ नहीं होता, तो मैं हंस देता हूँ, क्योंकि शक्लो सूरत की वजह से मैं अपने घर और खानदान में मजाक बन जाता था। हालांकि मैं तो लड़का था ना। मेरे अब्बा ने दादा के दबाव में आकर शादी तो कर ली थी मेरी माँ से, लेकिन वो सारी जिंदगी तो उनके साथ नहीं रह सकते थे। और जब मैं पैदा हुआ तो अब्बा का दिल अम्मा से मजीद अचाट हो गया, मगर दादा की वजह से चुप रहे, क्योंकि दादा ने जायदाद से आग करने की धमकी दे रखी थी। मैं 7 साल का था जब मेरे बाद मेरी एक बहन भी दुनिया में आई, और उसे देखकर अब्बा के चेहरे पर जो मुस्कुराहट आई थी, उसे देखकर मुझे अपनी ही बहन से नफरत हो गई थी, क्योंकि वो अब्बा पर गई थी गोरी चिट्टी। वो अब्बा जैसी थी और उसकी बड़ी बड़ी गजाली आंखें रूबीना पुप्पो जैसी थी और होंठ तो फूल की पंखड़ियों की तरह थे। वो बेहद खूबसूरत थी, बल्कि उससे कुछ ज्यादा ही खूबसूरत बना दिया था खुदा ने। उसके हिस्से से बस थोड़ी सी अच्छी रंगत खुदा मुझे भी दे देता तो मैं इतने कॉम्प्लेक्स का शिकार ना होता। मैं, जिसे अब्बा ने पलटकर कभी देखा भी ना था, मेरी बहन हुरैन के नाजो नखरे उठाते नहीं थकते थे। वो हुरैन से इतना प्यार करते थे कि उन्होंने हुरैन को माँ की गोद से उठाकर रूबीना फुप्पो की गोद में डाल दिया था। वो कहते थे, हुरैन परी है, अगर इसे काली और मनहूस औरत पालेगी तो हुरैन भी उस जैसी ही हो जाएगी, जो उन्हें मंजूर नहीं था। दादा घर में ये सब रवैया देखते तो अब्बा को टोकते थे, मगर अब्बा ने उनकी सुनकर शादी कर ली थी। उससे आगे उन्हें दादा की कोई बात नहीं सुननी थी। हुरैन की पैदाइश के 2 माह बाद दादा चल बसे, और दादा का जाना था कि घर में राहत साहत सुकून भी खत्म हो गया। अब्बा पहले थोड़ा बहुत लिहाज कर लेते थे, जो करना छोड़ दिया। उनका बस चलता तो मुझे और अम्मा को पकड़कर घर से निकाल देते, लेकिन दादा ने मरते मरते एक अक्लमंदी का काम किया था कि आधी जायदाद मेरी माँ के नाम लिखवा दी थी, और जायदाद की लालच में अब्बा अम्मा को निकाल भी ना पाए। कभी कभी मैं सोचता हूँ, अगर अब्बा निकाल भी देते तो अम्मा क्या ही कर लेती उनका। अम्मा तो चुपचाप सब सहने वाली एक डरपोक सी औरत थी, जो अपनी ही बेटी को भी बगैर इजाजत से ना छू सकती थी और ना देख सकती थी। माँ बहुत बुज़दिल थी, और माँ को ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि मेरे जैसे बच्चों की माँ को तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना ये दुनिया हमें बहुत कठोर बना देती है। अपने रवैये से दादा के 40वें के बाद ही अब्बा ने धूमधाम से दूसरी शादी कर ली और अपने दिल के तमाम अरमान निकाले। अब्बा अपनी शादी से इतने खुश थे जैसे उनकी पहली शादी हो। वो जैसे दादा के मरने के इंतजार में थे। इधर दादा मरे, उधर अब्बा ने शादी कर ली। उनकी नई बीवी बहुत हसीन थी, इतनी हसीन कि उसे देखकर लगता था छूने से मैली हो जाएगी।
ابا تو اس کے آگے پیچھے گھومتے نہ تھکتے تھے، وہ تھی ہی اتنی حسین کہ اس کے قدموں میں کوئی بھی مرد بیٹھ سکتا تھا۔ ابا اس کے ناز نخرے اٹھاتے رہتے تھے اور اماں دیکھ دیکھ کر روتی رہتی تھی۔ مجھے اماں پر غصہ آتا تھا کہ وہ روتی کیوں ہے، بولتی کچھ کیوں نہیں۔ ماں پر غصہ میری پہلی سٹیج تھی جو بعد میں نفرت بن گئی تھی۔ میں وہ بد نصیب ہوں جس نے لمبا عرصہ اپنی ماں سے نفرت کی اور اپنے باپ کو رشک بھری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ ابا کی نئی بیوی کے آتے ہی اماں کی رہی صحیح حیثیت بھی گھر سے ختم ہو گئی اور ایک نوکرانی کے سوا ان کی کوئی حیثیت نہیں رہی تھی۔ جب ابا کی دوسری بیوی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو گھر کو یوں چراغاں کیا گیا جیسے پہلی بار گھر میں بچہ پیدا ہوا ہو۔ 7 دن تک میرے اس ننھے بھائی کے لیے گھر میں رونق لگی رہی تھی اور میں حسد سے اس چند دن کے بچے کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ اتنا پیارا تھا جتنی اس کی ماں تھی اور ابا تو اپنے بیٹے کو لیے پھرتے تھے، خوشی سے سب کو بتاتے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور کبھی کوئی مجھے دیکھ کر پوچھ لیتا یہ کون ہے تو ابا کہتے چلو کوئی اور بات کرتے ہیں، یعنی کہ میرا ذکر بھی انہیں گوارا نہیں تھا۔ میں ان جیسا رنگ روپ لے کر پیدا نہیں ہو سکا تھا، اس میں میری تو کوئی غلطی نہیں تھی، لیکن میرے کھاتے میں یہ ڈالا ہوا تھا۔ اس بچے کا نام اسد رکھا تھا ابا نے، اور اس کے نام رکھنے کی بھی باقاعدہ تقریب ہوئی تھی جس میں کئی لوگ ڈھیروں تحفوں کے ساتھ شریک ہوئے تھے۔ وہ کتنا خوش نصیب تھا، میں کبھی اسے رشک سے دیکھتا تو کبھی حسد سے، مجھے کبھی اس سے نفرت ہوتی تو کبھی اس پر پیار آتا تھا۔ اسد اور حورین 2 خوش قسمت لوگ تھے جنہیں حسن بھی ملا تھا اور ابا کا پیار بھی اور بے پناہ عزت بھی۔ میری اوقات تو میری ماں جیسی تھی، ہوتا تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، نہ ہوتا تب بھی برابر تھا۔ حورین کو 2 سال تک روبینہ پھپھو نے پالا تھا اور پھر ان کی بھی شادی ہو گئی۔ ان کی شادی پر جو چکا چوند تھی وہ دیکھ کر میری آنکھیں حیران رہ گئی تھی۔ روبینہ پھپھو کی شادی ایک فلم سٹار سے ہوئی تھی اور اتنی دھوم دھام سے ہوئی تھی کہ دنیا نے دیکھا تھا۔ وہ سب لوگ جو مجھے ٹی وی پر نظر آتے تھے وہ پھپھو کی شادی میں موجود تھے، اور پھپھو کو اتنے مہنگے تحفے ملے تھے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ مجھے اس دنیا میں سبھی خوش قسمت لگنے لگے تھے سوائے میرے اور میری ماں کے۔ ماں کے لیے میرے دل میں کچھ بھی نہیں تھا، بس غصہ تھا جو اب چڑچڑا پن اختیار کر گیا تھا۔ میں اماں کو اس سب کا ذمہ دار سمجھتا تھا جو میرے ساتھ ہو رہا تھا، جو ان کے ساتھ ہو رہا تھا۔ مجھے اس کا کوئی افسوس نہیں تھا، بلکہ میں سمجھتا تھا وہ یہ سب ڈیزرو کرتی ہیں۔ بھلا کیا ضرورت تھی انہیں اپنی بدصورت شکل لے کر وہ ایک ہینڈسم مرد سے شادی کرتی؟ اپنے لیے تو مشکلات انہوں نے خود پیدا کی تھی، ان کے پاس اختیار تھا فیصلہ کرنے کا، لیکن میرے پاس تو نہیں تھا یہ اختیار کہ میں اپنی مرضی سے کسی گھر میں پیدا ہوتا یا اپنی مرضی سے اپنی صورت کا انتخاب کرتا۔ پھپھو کی شادی ہو گئی تو ماں بہت خوش ہوئی کہ حورین اب ان کو واپس مل جائے گی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ حورین ابا کی نئی بیوی کے ہاتھوں میں چلی گئی، مگر وہ حورین کا بالکل خیال نہیں رکھتی تھی۔ اسے حورین سے کوئی لگاؤ یا دلچسپی نہیں تھی اور اس کا اظہار وہ ابا کے سامنے کرنے سے بھی نہیں کتراتی تھی، اور ابا اسے پھر بھی کچھ نہیں کہتے تھے، بلکہ ابا نے حورین کو پھپھو کے حوالے ہی کر دیا تھا۔ پھپھو بھی اٹیچ تھی حورین سے، سو وہ اپنے ساتھ لے گئی حورین کو، اور اماں تڑپ کر کئی دن تک چھپ چھپ کر روتی رہی تھی۔ ان میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ اپنی بیٹی پر حق جتاتی۔ ماؤں کو اتنا کم ہمت بھی نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ان کے بچے غلط ماحول میں غلط لوگوں کے ہاتھ میں پڑ جاتے ہیں۔ میرا بچپن خود کو کم تر سمجھتے، اماں سے نفرت کرتے، اسد اور حورین سے حسد کرتے اور ابا کو حسرت بھری نظروں سے دیکھتے گزرا تھا۔ جو میں بڑا ہوتا گیا، میرے اندر کی محرومیاں میری شکل پر نظر آنے لگی تھی۔ میں سب کو خوش دیکھتا اور اندر ہی اندر کوڑاتا رہتا، اور جب میرے اندر کا غصہ بڑھ جاتا تو سارا اماں پر نکل جاتا تھا۔ میں بہت بدتمیزی سے ان سے بات کرتا، ان کا دل دکھاتا اور ہر چیز کا ذمہ دار انہیں سمجھتا تھا۔ آدھی جائیداد میری ماں کے نام پر تھی، مگر اس کے باوجود مجھے اور ماں کو جو کمرہ دیا گیا تھا وہ گھر کا سب سے بوسیدہ کمرہ تھا۔ میرے بہن بھائی پرائیویٹ سکول جاتے تھے اور میں ایک سرکاری سکول جاتا تھا کیونکہ میرا باپ میری فیس نہیں دینا چاہتا تھا۔ اسد کے کپڑے اتنے مہنگے ہوتے تھے کہ اتنے پیسے بھی میں نے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے۔
اور میرے کپڑے انتہائی بوسیدہ، سستے اور پرانے۔ اس سب کے بعد میں اپنی فرسٹریشن اماں پر نہ نکالتا تو کیا کرتا؟ صرف اماں کی ہمت ہی ہم دونوں کی زندگی بدل سکتی تھی، لیکن اماں نے وہ ہمت نہ کی اور اپنے ساتھ میری بھی زندگی برباد کر دی۔ اماں ڈٹ کر بزنس سے آتے پروفٹ کا اپنا حصہ لیتی رہتی تو میں بھی اسد جیسی لگژری زندگی جی رہا ہوتا، لیکن اماں اسی پر خوش تھی کہ ان کا محبوب شوہر انہیں کبھی کبھی چند ہزار تھما دیتا تھا۔ کسی سے اتنی بھی محبت نہیں کرنی چاہیے کہ انسان خود سے محبت کرنا بھول جائے۔ میں نے لڑکپن سے جوانی میں قدم رکھا تو خود سے عہد کر لیا تھا کہ خود سے محبت کروں گا اور خود کو سنواروں گا، خود کو اس احساس کمتری سے نکالوں گا۔ اور پہلی بار میں نے سوچا کہ ماں سے بات کروں، وہ اپنا حصہ میرے نام کر دے تو میری زندگی سیٹ ہو جائے، لیکن اماں نے انکار کر دیا تھا۔ وہ ابا کو ناراض نہیں کر سکتی تھی، کسی صورت بھی نہیں۔ اتنے برسوں بعد بھی انہیں میرا نہیں اپنے شوہر کا خیال تھا، تو میں کیوں ایسی ماں سے محبت کرتا؟ پھر میں نے ان سے بات کرنی چھوڑ دی۔ میں نے ایک سرکاری کالج میں انٹر کا داخلہ لے لیا تھا، جہاں کلاسز 2 سے 5 تک ہوتی تھی۔ صبح کے وقت ایک چائے کے ڈھابے پر میں نے کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ 1 سال تک میں چند روپوں کے عوض ڈھابے پر کام کرتا رہا تھا تاکہ اپنی شخصیت کو نکھار سکوں۔ میں انٹر کے دوسرے سال میں تھا جب جس ڈھابے پر میں کام کرتا تھا اس کے مالک نے میری محنت اور اچھے کردار کی وجہ سے میری نوکری اپنے کسی جاننے والے کے توسط سے ایک ہوٹل میں لگا دی تھی۔ بہت بڑا ہوٹل تھا اور وہاں کا سٹاف بھی اتنی شاندار شخصیت والا تھا جیسے کوئی امیر آدمی ہو۔ ہوٹل کا مہنگا اور صاف ستھرا یونیفارم پہن کر، بالوں کو اچھی سی کٹنگ اور داڑھی بنوا کر جب میں نے خود کو شیشے میں دیکھا تو ایک بات سمجھ گیا تھا، شکل کسی کی بھی بری نہیں ہوتی، سب قبول شکل ہوتے ہیں، بس پیسے سے نکھر جاتے ہیں۔ اور میرا حصول بھی پیسے کمانا ہی ہو گیا تھا تاکہ میں بھی برانڈڈ کپڑے پہن کر اچھا لگ سکوں۔ جتنی مجھ سے ہو سکتی تھی اتنی محنت میں کرنے لگا اور گھر میں کم وقت گزارنے لگا تاکہ میرا سامنا کسی سے بھی نہ ہو، خاص کر ابا کی دوسری اور چہیتی بیوی سے۔ وہ مجھے دیکھ کر ایسے کراہت سے منہ بنا لیتی تھی جیسے کسی ممنوع چیز کو دیکھ لیا ہو۔ ایک بار اس کی حرکت پر میں نے پلٹ کر جواب دے دیا تو ابا نے کمرے میں بند کر کے مجھے لاتوں گھونسوں سے مارا تھا۔ اس کے بعد میں نے نظر انداز کرنا سیکھ لیا تھا۔ میں گھر سے اس لیے بھی باہر رہنے کی کوشش کرتا کہ میرا سامنا میری ماں سے نہ ہو۔ ان کو دیکھ کر میرا خون کھولنے لگتا تھا اور ان کی بلا وجہ کے پیار اور فکر سے مجھے چڑ ہوتی تھی، اور اگر اتنی ہی محبت کرتی ہوتی مجھ سے تو مجھے یوں در کی ٹھوکریں نہ کھانے دے رہی ہوتی بلکہ مجھے میرا حق دلاتی، مگر وہ اپنے حقوق سے آگاہ نہیں تھی۔ میرا کیا سوچتی؟ ہوٹل پر کام کرنے سے مجھ میں بہت سی مثبت تبدیلیاں آئی تھی۔ میرا گمشدہ اعتماد آہستہ آہستہ بحال ہونے لگا تھا، مجھے اچھے اور متاثر کن لہجے میں بات کرنے کا ڈھنگ آ گیا تھا۔ میری ہوٹل میں نوکری دن سے رات کی کر دی گئی تو میں نے ایک سرکاری کالج میں BA کا داخلہ لے لیا۔ دن کو میں کالج جاتا، واپس گھر آ کر 5 بجے تک سو جاتا اور پھر لائبریری جا کر اپنے نوٹس بناتا۔ 10 بجے کے بعد اپنی نوکری پر چلا جاتا جس کی چھٹی صبح 7 بجے ہوتی تھی۔ 2 سال تک میرا یہی معمول رہا۔ کبھی میں بہت تھک جاتا تو اسد کو دیکھ کر میرے اندر کی حسرتیں جاگ جاتی۔ جیسی زندگی وہ جی رہا تھا ویسی جینے کے لیے میں پھر سے محنت کرنے لگ جاتا تھا۔ ہوٹل میں میری کارکردگی دیکھ کر مجھے مینیجر کا عہدہ مل گیا تھا اور بونس بھی ملتا رہتا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ میں جلد گھر بدل دوں گا اور کہیں اور جا کر رہوں گا، کیونکہ اس گھر میں جا کر میرا اعتماد ختم ہونے لگتا تھا اور احساس کمتری مجھ پر غالب آنے لگتی تھی۔ میں نے بہت مشکل سے اپنی شخصیت بنائی تھی، اسے کسی کے لیے بھی تباہ نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ BA میں شاندار گریڈ پر میرے ہوٹل کے دوستوں نے مجھے پارٹی دی تھی۔ پہلی بار تھا کہ کسی نے میری خوشی کو سیلیبریٹ کیا تھا۔ میرے اندر ایسی چھوٹی چھوٹی بہت سی خوشیاں پانے کی آرزو سر اٹھانے لگی تھی۔ میرے ساتھ کام کرنے والے میرے دوست کامل نے اسکالرشپ کے لیے میرا فارم بھر دیا تھا۔ اس نے بھی میرے ساتھ BA کیا تھا، لیکن وہ میرے جتنا گریڈ نہیں لے سکا تھا تو اس نے اسکالرشپ کے لیے مجھے اپلائی کرنے کا کہا۔
میری قسمت میرا ساتھ کم کم ہی دیتی تھی تو میں نے اپلائی کیا، مگر میں نے نہ کوئی اچھی امید رکھی نہ انتظار کیا، مگر حیرت انگیز طور پر مجھے اسکالرشپ مل گئی تھی۔ میں تو کتنی دیر ہی جرمنی کی ایک یونیورسٹی سے آئی میل دیکھ کر یقین کرنے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ میری گھر سے بہت دور چلے جانے کی خواہش پوری ہونے لگی تھی اور مجھے کیا چاہیے تھا، میں نے سارا پروسیس مکمل کیا۔ جیسے ہی میرا ویزا آیا میں نے ضروری خریداری کی اور پیکنگ شروع کر دی تھی۔ اماں نے مجھے سامان پیک کرتے دیکھا تو تڑپ اٹھی تھی، شاید پہلی بار انہیں لگا ہو کہ شوہر کی طرح بیٹا بھی انہیں چھوڑ سکتا ہے۔ وہ ڈر گئی تھی اور مجھ سے پوچھتی رہی، لیکن میں نے پھر بھی کچھ نہ بتایا۔ میری فلائٹ کو 2 دن رہتے تھے جب میں نے دیکھا کہ اماں پورے گھر میں چہکتی پھر رہی تھی کیونکہ حورین اتنے عرصے بعد آ رہی تھی۔ پھپھو شادی کے بعد انگلینڈ چلی گئی تھی کیونکہ ان کا شوہر ہالی ووڈ میں کام کرنے لگا تھا اور کافی عرصے سے وہ وہیں رہ رہی تھی۔ پھپھو تو کوئی ایک بار پاکستان آئی تھی لیکن حورین کبھی نہیں آئی تھی۔ پھپھو کی اپنی بھی ایک بیٹی تھی، اسے بھی پھپھو کبھی پاکستان نہیں لائی تھی۔ اتنے عرصے بعد حورین پاکستان آ رہی تھی اور اماں کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ میرے دل میں حسد کی ایک اور دیوار آ کھڑی ہوئی، لیکن جس دن حورین آئی اور میں نے اسے دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی اور اماں کا بھی یہی حال تھا، جیسے ان کے جسم میں خون منجمد ہو گیا ہو۔ میں نے کہا تھا نا، ماں کو بزدل نہیں ہونا چاہیے ورنہ اس کی اولاد غلط ماحول میں پڑ جاتی ہے اور دوسرے لوگ صرف پالتے ہیں، تربیت نہیں کرتے۔ حورین نے نہایت نامناسب لباس پہنا ہوا تھا اور اتنی سی عمر میں وہ اتنی آگے جا چکی تھی کہ ایک لڑکے کو اپنے ساتھ پاکستان لائی تھی کہ وہ اس کا بوائے فرینڈ ہے۔ میرے اندر غصہ ابل پڑا مگر میں اسے کچھ کہنے والا کہاں کوئی تھا۔ میں نے نظر انداز کیا اور طنزیہ نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا۔ وہ واقعی یہی سب ڈیزرو کرتی تھی۔ جانے سے پہلے میں نے ماں کو بتا دیا کہ میں جرمنی جا رہا ہوں 2 سال کے لیے۔ ماں سن کر سکتے میں آ گئی تھی اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جانے کیوں میرا دل بھی پسیجنا شروع ہو چکا تھا، لیکن میں ماں کے آنسو نہیں صاف کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنا سامان اٹھایا، وہ مجھے گلے ملنے کو آگے بڑھی تو میں اگنور کر کے گھر سے نکل آیا۔ مجھے ماں سے بہت شکایتیں تھیں اور حورین کو دیکھنے کے بعد مجھے ماں کو دیکھنا بھی گوارا نہیں ہو رہا تھا۔ میں سمجھتا تھا میں ان سے نفرت کرتا ہوں، لیکن جہاز میں بیٹھا تو پاکستان میں رہتی ماں کے لیے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے تھے۔ میں جو بھی کہتا مگر سچ تو یہی تھا، میں ان سے بہت محبت کرتا تھا اور انہیں یاد کرنے والا تھا۔ میں جرمنی پہنچ گیا۔ رہائش کے لیے ایک فلیٹ میں مجھے کمرہ مل گیا تھا جو 3 لڑکوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا۔ خیر اچھا کمرہ تھا اور یونیورسٹی بھی جانے لگا۔ ایک ریسٹورینٹ میں نوکری بھی مل گئی تھی اور یوں زندگی کی گاڑی چلنے لگی۔ میرے پیچھے کیا ہو رہا ہے یا میں پاکستان میں کیا چھوڑ آیا ہوں، میں نے سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ میری ساری توجہ اپنی ڈگری پر تھی اور میرا ارادہ یہی تھا کہ ڈگری لینے کے بعد جرمنی میں ہی نوکری کروں گا۔ واپس پاکستان میں جانا نہیں چاہتا تھا اور ویسے بھی تھا ہی کون میرا پاکستان میں جس کے لیے میں جاتا۔ پاکستان سے مجھے کسی کی کوئی خبر نہیں تھی، نہ ہی میں نے رکھنی چاہی تھی۔ ماں کے پاس فون نہیں تھا کہ وہ مجھے کال ہی کر لیتی اور ابا نے تو میرے جانے کا سن کر شکر کا سانس لیا ہوگا اور پھر بھول گئے ہوں گے کہ ان کا کوئی بڑا بیٹا بھی تھا۔ میری ڈگری مکمل ہوئی تو مجھے نوکری بھی مل گئی تھی، سو واپسی کے سارے ارادے بدل کر میں نے جرمنی سے ہی دل لگا لیا تھا۔ میں نے اتنی محنت خود کو سنوارنے کے لیے کی تھی اور میں اس میں کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ میں اب اچھا نظر آتا تھا، ابا جیسا ہینڈسم نہ سہی لیکن اپنی شخصیت کو اتنا پالش کر چکا تھا کہ دیکھنے والے متاثر ضرور ہوتے تھے، اور ایک کشش سی تھی جو میری طرف لوگوں کو کھینچ لاتی تھی۔ میری اچھی زبان نے میرا حلقہ احباب بھی بڑھا دیا تھا اور یوں ہی وقت گزرنے لگا۔ مجھے دوست یار مشورہ دیتے کہ اب شادی کر لو، لیکن مجھے ابھی تک ایسی کوئی ملی ہی نہیں تھی جس کو دیکھ کر میرا دل دھڑکنے لگتا اور میں اس کے لیے پاگل ہو جاتا۔ یعنی کہ میں شادی اس لڑکی سے کرنا چاہتا تھا جسے دیکھتے ہی مجھے جنونی قسم کا پیار ہو جائے، اور ظاہر سی بات ہے ہم مرد حسن پرست ہوتے ہیں، اور مجھے آج تک ایسی لڑکی ملی ہی نہیں تھی جو بے پناہ خوبصورت ہو، اور میں بے پناہ خوبصورت عورت چاہتا تھا تاکہ اپنے باپ کو بتا سکوں مجھے بھی حسن پر دسترست ہے۔ جس لڑکے کو میرے باپ نے بد شکل کہہ کر ٹھکرا دیا تھا، اسی بیٹے کے ساتھ ایک خوبصورت عورت دیکھ کر وہ کیا کرتا ہے، میں یہی دیکھنا چاہتا تھا۔
صاف لفظوں میں کہوں تو میں اپنے باپ کو نیچا دکھانا چاہتا تھا۔ جرمنی میں تو مجھے کوئی حور پری نہ ملی تو سوچا جب قسمت میں ہوگی مل جائے گی، اور انہی دنوں مجھے خط ملا تھا۔ وہ خط پاکستان سے آیا تھا اور میری ماں کی طرف سے تھا۔ خط پکڑ کر بیٹھا میں کتنی دیر تک سوچتا رہا تھا میں اسے کھولوں یا نہیں، اور پھر میں نے اسے کھول لیا۔ خط کو کھولتے ہی میرا دل چاہا تھا بہت سارا روم۔ ماں اور میرے درمیان ہمیشہ بہت فاصلہ رہا تھا، لیکن ان کے خط پر ان کا لمس پا کر میں اپنے آنسوں کو قابو میں نہیں رکھ پایا تھا۔ مجھے جرمنی آئے 5 سال ہونے والے تھے، اور ان 5 سالوں میں میری ماں سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی، نہ میں نے انہیں خود اپنی خیریت بتانے کی زحمت کی تھی۔ وہ ان 5 سالوں میں میرے لیے تڑپ کر رہ گئی تھی، اور اب جا کر انہیں میرا دوست کامل ملا تھا جس کے ذریعے انہوں نے مجھے خط لکھا تھا۔ خط پڑھ کر میں نے واپسی کا سامان باندھ لیا، کیونکہ آخر کار مجھے جانا تو تھا، اور خط میں ماں کی بیماری کا سن کر میں خود کو روک نہیں پایا تھا۔ ماں بہت بیمار تھی، ان کے پھیپھڑوں میں پانی بھر گیا تھا۔ 1 ہفتے بعد میں پاکستان میں تھا، اور جس وقت میں گھر پہنچا تو مجھے دیکھ کر اسد ٹھٹک گیا تھا، اور میں اسے دیکھ کر بس ہلکا سا چونکا تھا۔ وہ کافی بڑا ہو گیا تھا۔ ماں مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی، میرا منہ ماتھا چومتے وہ اپنا درد بھول گئیں، تو مجھے شرمندگی نے گھیر لیا کہ میں کیوں انہیں ہمیشہ اتنا درد دیتا رہا۔ سب تو تھے ان کے درد میں اضافہ کرنے کے لیے، میں کم کر سکتا تھا ان کا درد، مگر میں نے بھی وہی کیا جو سب نے کیا تھا۔ میں نے اماں کی رپورٹس وغیرہ چیک کی اور انہیں ہسپتال میں داخل کروا دیا تھا۔ ان کی طبیعت اتنی خراب تھی، اور اس حالت میں بھی انہیں گھر کی نوکرانی بنا کر رکھ دیا گیا تھا۔ میں اپنی ماں کو جان بوجھ کر نہ ہی مرنے دے سکتا تھا، اور نہ ہی سب کو اتنی چھوٹ کہ ہمارا حق کھا کر ہم پر ہی بھونکتے رہیں۔ ابا سے بھی میرا سامنا ہوا تھا، اور شاید وہ مجھے دیکھ کر چونکے ضرور تھے، اور میں یہی تو چاہتا تھا۔ ماں کے علاج کے دوران میں ہسپتال میں ان کے ساتھ ہی رہا تھا۔ 2 دن بعد گھر آرام کرنے کے لیے گیا تو دیکھا گھر سجا ہوا تھا، اور شاید کوئی پارٹی ہو رہی تھی۔ میں سب کو نظر انداز کر کے لان سے گزر رہا تھا کہ اچانک میرے پیر منجمد ہو گئے، اور دل بالکل ساکت ہو گیا۔ میری پلکوں نے جھلکنے سے انکار کر دیا، اور مجھے یوں لگا ساری کائنات میری نظروں کے سامنے گھومنے لگی ہے۔ جو میں نے دیکھ لیا تھا وہ میرے اوپر بجلی بن کر گرا تھا، اور میں کتنی ہی دیر وہاں کھڑا جلتا رہا تھا۔ میرے قدم وہاں سے ہلنے سے انکاری تھے، اور میرا دماغ تو کب کا سن ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد میرا سکوت ٹوٹا تو بڑی مشکل سے چلتا ہوا میں اپنے کمرے تک آیا تھا، اور دھڑام سے بیڈ پر گر گیا۔ آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھومنے لگا جب میرے سر پر بجلیاں گری تھی، اور میں جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ مجھے جس کا انتظار تھا، مجھے جس کی تلاش تھی، وہ مجھے جرمنی میں نہیں، پاکستان میں، بلکہ اپنے ہی گھر میں ملے گی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا وہ جس کو پا کر متبر ہو سکتا تھا، وہ تو میرے گھر میں ہی تھی۔ وہ جس کے پہلو میں کھڑا میں شہزادہ لگ سکتا تھا، وہ تو میرے ہی گھر میں تھی، اور میں دنیا میں تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ میری ملکہ حسن یہی تھی۔ مجھے اب اس کی تلاش میں مارا مارا پھرنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ مجھے اس کو حاصل کرنے کی ضرورت تھی، تاکہ میرا باپ بھی دیکھ سکے میں کسی سے کم نہیں ہوں۔ جس عورت کو اس کی معمولی شکل کی وجہ سے میرے باپ نے ٹھکرا دیا تھا، اسی کا بیٹا دنیا کی حسین ترین لڑکی سے شادی کرے گا تو راکھ ہو جائیں گے وہ سب۔ وہ ساری رات میں سو نہیں سکا تھا، اور اگلے دن جاگنگ کے لیے پارک نکل گیا تو وہ مجھے وہاں بھی نظر آئی تھی۔ وہ ٹریک سوٹ میں بھی اتنی ہی خوبصورت لگ رہی تھی جیسے وہ رات کو اپنی 19ویں سالگرہ میں پریوں جیسا شاندار لباس پہنے لگ رہی تھی۔ وہ کون تھی میں نہیں جانتا تھا، لیکن میں جاننا چاہتا تھا۔ وہ اکیلی تھی، بالکل اکیلی، تو میں اس کے پاس چلا آیا۔ رات کو آپ کو اپنے گھر میں دیکھا تو لگا پری شاید راستہ بھول کر زمین پر اتر آئی ہے، مگر ابھی جاگنگ کرتے دیکھا تو پتا چلا نہیں، آپ انسان ہی ہیں، لیکن شاید میں آپ سے کبھی ملا نہیں۔ میں نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا تو وہ کچھ دیر باغور مجھے دیکھتی رہی، پھر کھل کھلا کر ہنستی تھی۔ اس کی ہنسی سے مجھے لگا میں سب بھولنے لگا ہوں۔ کوئی اتنا بھی خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے جتنی وہ تھی۔ میں آپ کی روبینہ پھپھو کی بیٹی شازیہ ہوں، سب مجھے پیار سے شازی کہتے ہیں۔ اس نے ایک ادا سے بال جھٹکے اور اٹھ کر چلی گئی۔ وہ تو چلی گئی، لیکن میں جانے کتنی دیر تک وہاں کھڑا اس جگہ کو دیکھتا ہی رہ گیا تھا جہاں وہ تھوڑی دیر پہلے بیٹھی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی اور میری تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ روبینہ پھپھو کی بیٹی تھی
और रूबीना फुप्पो किसी सूरत उसे मेरा नहीं होने दे सकती थी। मुझे पक्का काम करना था, ऐसा कि रूबीना फुप्पो चाह कर भी कुछ न कर पाई, और वो काम था शाजी को अपने प्यार में लाने का। शाजी को खुद से प्यार करवाने का मेरा प्लान कई बार डगमगा जाता जब मैं सोचता कि शाजी मुझसे बहुत छोटी है, लेकिन मोहब्बत उम्र कहाँ देखती है, होती है तो बहुत शिद्दत की होती है, और मुझे हो गई थी। मैं शाजी को स्टॉक करने लगा, उसकी पसंद नापसंद सब मालूम कर लिया था। मैं शाजी को स्टॉक करने में माँ को एक बार फिर भूलता जा रहा था। एक बार फिर अपने बाप के खानदान के लिए मैं माँ को फरामोश कर रहा था। माँ ठीक होकर घर आ गई तो मैंने फुल फोकस शाज़े पर लगा दिया था, और एक मजीद काम करना मैं नहीं भूला था, और वो था माँ को लंबा सा लेक्चर और अपने छोड़ जाने की धमकी देकर अम्मा के हिस्से की जायदाद के लिए अब्बा पर केस चला तो अब्बा बुखला गए थे और हम पर अपना जोर दिखाने की कोशिश की, लेकिन अब मैं उनसे डरने वाला नहीं था। जायदाद के बंटवारे में पहला फैसला घर का हुआ था, जो 2 हिस्सों में तकसीम हुआ था। सारे घर पर कब्जा जमाकर बैठने वाले और अब्बा और उनका खानदान तो गुस्से से भरा बैठा था। उन्हीं दिनों मेरी जिंदगी में एक और अच्छी चीज हुई, या यूं कह ले उन दिनों मेरी किस्मत मेरा साथ दे रही थी कि मेरी शाजी से अच्छी हेलो हाय और फिर दोस्ती हो गई थी। वो अक्सर ही हमारे घर आती रहती थी, क्योंकि फुप्पो पाकिस्तान शिफ्ट हो गई थी, और हुरैन के बारे में शाजी से ही सुना कि उसने बाहरी शादी कर ली है किसी अंग्रेज से। हुरैन से मेरी ऐसी कोई अटैचमेंट नहीं थी, सो उसको मैंने फिर डिस्कस ना किया। मेरे और शाजी के दरमियान ज्यादा बातें शाजी की ही होती थी। शाजी के कपड़ों की कलेक्शन, मेकअप, ज्वेलरी और हर चीज इतनी महंगी और ब्रांडेड होती थी कि उस पर सालों बात की जा सकती थी। शाजी बहुत ही मॉडर्न और फैशन सेंसेस रखने वाली लड़की थी। उस जैसी लड़की किसी को मिल जाना बहुत कमाल की बात होती है। मैं तो उसका दीवाना हो गया था, और आहिस्ता आहिस्ता मैंने उसे भी अपना दीवाना कर लिया था। असद उसे पसंद करता था, लेकिन जब वो असद को नजरअंदाज करके मेरे साथ घंटों गुजारती थी तो मैं खुद को आसमान में उड़ता हुआ महसूस करता था, और जब उसके हाथ बढ़ाने पर वो इनकार करके उसका हाथ झटक देती थी तो मेरे दिल को अनजाना सा सुकून मिलता था। अब सब कुछ असद को तो नहीं मिल सकता, हमेशा से सब उससे मिलता आया था, और अब मेरी बारी थी। अब मेरी किस्मत मेहरबान थी, अब सब मुझे ही मिलना था। शाजी मुझे ही मिलनी थी, और अब इस बात का मुझे यकीन हो गया था कि शाजी मुझसे ही शादी करेगी, चाहे फुप्पो ना भी चाहे। तो मैं अपना काम कर चुका था। मैं शाजी के दिल में अपने लिए मोहब्बत भर चुका था। कोर्ट ने फैसला सुना दिया था, और अम्मा का हिस्सा मुझे मिल गया था। अब्बा बुखलाए बुखलाए से फिरते थे, उन्हें सब कुछ अपने हाथ से जाते हुए नजर आ रहा था, और असद की धमकियां भी अरूज पर थी। वो शादी के लिए घर में लड़ रहा था, और शादी ने सबके सामने उसे थप्पड़ मारकर इनकार कर दिया था और मेरा हाथ थाम लिया था। वो शादी जिस पर हजारों लड़के और दुनिया मरती थी, वो मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार थी। इससे बढ़कर मेरी खुश नसीबी और क्या होगी। रूबीना फुप्पो कई एक बार मुझे वार्निंग कर चुकी थी और सख्ती से शादी से दूर रहने का कहा था, लेकिन मैं कहाँ मानने वाला था। मैं शादी से शादी करके ही सबके मुंह बंद करवाने वाला था। अम्मा मुझे समझा समझा कर थक चुकी थी कि मैं इन लोगों के चक्करों में ना पड़ूं, ये मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मैंने हमेशा की तरह अम्मा की नहीं सुनी, अपनी सुनी और अपनी ही की। मैंने और शादी ने फैसला किया कि हम कोर्ट मैरिज करेंगे और उसके बाद ही इन्फॉर्म करेंगे सबको। मैं तो सोच सोच कर ही इतना खुश हो रहा था कि जब मेरे जर्मनी वाले पाकिस्तान वाले दोस्तों को पता चलेगा कि मैंने एक सुपरस्टार की बेटी से शादी की है तो मेरी कितनी वाह वाह होगी। और दोस्तों के साथ मिलकर खूब पार्टियां करने का प्लान था। शादी थी भी इसी तरह की लड़की, मॉडर्न लिबास पहनने वाली, पार्टी शार्टी करने वाली, और शायद अंदर से भी मैं भी ऐसा ही था। बस इतने सालों से मासूम बनने की अदाकारी कर रहा था। मुझ जैसा हर मर्द ऐसा ही होता है, या फिर मेरे अंदर मेरे बाप की आदतें खून के साथ मुंतकिल की गई थी। हुस्न परस्त होने की आदत। मैं और शाजी सारा मंसूबा बनाकर अगले ही दिन कोर्ट के लिए निकल गए थे। अभी हम रास्ते में ही थे जब एक जगह शाजी ने गाड़ी रुकवा दी और बच्चों की तरह खुश होने लगी, क्योंकि उस रास्ते पर शाजी की फेवरेट कॉफी शॉप थी। मैं उतरकर कॉफी लेने जाने लगा जब शाजी ने कहा वो खुद मेरे लिए लेकर आना चाहती है, उसे खुशी होगी। तो मैं उसके कहने पर ही फिदा हो गया था। थोड़ी देर बाद वो 2 कप कॉफी के साथ लौटी थी। गाड़ी फिर से चल पड़ी और हम दोनों बातों के साथ कॉफी एंजॉय करने लगे।
جب مجھے چکر آنا شروع ہو گئے اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا اور پھر میں دھیرے دھیرے ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتا چلا گیا تھا۔ مجھے جانے کتنی دیر بعد ہوش آیا جب میں نے خود کو اپنی گاڑی میں ہی پایا تھا۔ گاڑی میں نہ ڈرائیور تھا اور نہ ہی شازی تھی۔ میں بکھلا گیا اور شازی کو ڈھونڈنے لگا لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ میرا سر ابھی تک چکرا رہا تھا۔ بہت مشکل سے میں ڈرائیور کے گھر پہنچا اور سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکلتی چلی گئی تھی اور سر پر آسمان آ گرا تھا۔ میں بہت بری طرح گر چکا تھا اور میرے حواس میرا ساتھ چھوڑنے لگے تھے۔ مجھ سے اپنے قدموں پر کھڑا ہونا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے ڈبڈباتی آنکھوں سے لون کو دیکھا جو دلہن کی طرح سجایا ہوا تھا اور پھر اس دلہن کو دیکھا جو مجھ سے وفا کے وعدے کر کے اس وقت دلہن بنی میرے ہی بھائی کے پہلو میں کھڑی مسکرا رہی تھی۔ میں ایک بار پھر خالی ہاتھ رہ گیا تھا اور اسد بازی لے گیا تھا۔ مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی کہ میں ان لوگوں سے جیت سکتا ہوں۔ ماں نے صحیح کہا تھا، یہ لوگ مجھے کہیں کا نہیں چھوڑیں گے، اور واقعی انہوں نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ سچ جان کر تو میری ٹانگوں سے سانس نکل گیا تھا اور میں زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ میرے ساتھ اتنی بڑی چال چل دی گئی تھی اور میں اسے اپنی جیت سمجھ کر مست ہوا پھر رہا تھا۔ میں نے کیسے سوچ لیا تھا کہ اتنی حسین لڑکی مجھ سے محبت کرے گی۔ وہ تو مجھے اگنور کرتی تھی، کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی تھی، مگر اس کا رویہ بدلا ہوا تھا جب جائیداد میرے نام پر ہونا شروع ہوئی تھی۔ میں خود کو عقل مند سمجھنے والا یہ کیوں نہیں سمجھ سکا؟ اس نے میرے ابا اور اپنی ماں کے کہنے پر یہ سارا ڈرامہ کیا، ورنہ وہ پسند اسد کو ہی کرتی تھی اور آج مجھے دھوکہ دینے کے بعد اس سے شادی کر چکی تھی۔ میرے ساتھ اتنا عرصہ محبت کا ڈرامہ کرتی رہی اور جب ساری جائیداد میرے نام ہو گئی اور اس نے کورٹ میرج کا جھانسا دیا مجھے اور میری کافی میں بے ہوشی کی دوا ملا کر بزنس اور پلاٹس کے سارے شیئرز میرے ابا کے نام واپس ٹرانسفر کر دیے۔ اس نے میری بے ہوشی کا فائدہ اٹھا کر کاغذات پر میرے انگوٹھے لگوائے اور نیم بے ہوشی میں مجھ سے سائن بھی کروا لیے۔ وہ شاید چال چلی تھی ان لوگوں نے کہ مجھے بھنک تک نہیں پڑی تھی۔ تمہیں لگتا تھا میں تم سے شادی کروں گی؟ تم جیسوں کو تو میں اپنے گھر میں ملازم بھی نہ رکھوں، بھلے اچھے کپڑے پہن کر خود کو نکھارنے کی کوشش کر لو، رہو گے تو تم وہی ایک بدصورت ماں کے بد شکل بیٹے۔ تم سے میں کیا، کوئی اور بھی لڑکی شادی نہیں کرنا چاہے گی، تبھی بوڑھے ہونے والے ہو، مگر کسی لڑکی نے گھاس تک نہیں ڈالی۔ شازی کے الفاظ مجھے چابک کی طرح لگے تھے اور میں تڑپ کر رہ گیا تھا۔ تو اتنے سالوں کی محنت بیکار گئی تھی۔ میں آج بھی وہیں کھڑا تھا جہاں بچپن میں کھڑا تھا اور سب مجھے دھتکار رہے تھے۔ میں ایک بار پھر دھتکارا گیا تھا۔ خبردار، میرے بیٹے کو کسی نے کچھ کہا تو اور تم کیا سمجھتی ہو، بہت ہی کوئی حور ہو تم۔ ارے تم جیسی حسینائیں رکتی پھر رہی ہیں، تمہاری ضرورت ہے بھی نہیں میرے بیٹے کو۔ اپنے بیٹے کے لیے میں تم سے بھی لاکھ گنا خوبصورت لڑکی لاؤں گی اور آج ہی لاؤں گی۔ میں نے پہلی بار اماں کی اتنی گرجدار آواز سنی تھی۔ وہ میرے لیے برسوں بعد آج بول پڑی تھی، مگر ان کا بولنا اب میرے کسی کام کا نہیں تھا۔ میرا جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ میرے پاس آدھے گھر کے سوا کچھ بچا تھا اور نہ ہی میرا دل بچا تھا جو شازی کے لیے دھڑک دھڑک کر سینے سے باہر آ رہا تھا۔ اماں سے مجھے اب کوئی ہمدردی نہیں چاہیے تھی، مگر انہوں نے زبردستی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھڑا کیا اور میری گاڑی میں بٹھا کر ڈرائیور کو آواز دی تھی۔ سب سمجھے تھے ماں مجھے لے کر گھر چھوڑ گئی ہیں، جبکہ ماں جانے کیا کرنے کا سوچ رہی تھی۔ میں تو خاموش سا بیٹھا تھا۔ شازی سے میں نے اتنی محبت کی تھی، وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ سارا راستہ میں یہی سوچتا رہا اور کئی پلان بنانے لگا، شازی کو پھر سے پا لینے کے، اس کے دل میں اپنی جگہ بنانے کے۔ اس کے ایسے رویے کے باوجود میں اس سے محبت کرتا تھا اور چھوڑ نہیں سکتا تھا اسے۔ میں ہوش کی دنیا میں تب آیا جب گاڑی ایک پرانی اور بوسیدہ گلی میں ایک چھوٹے سے گھر کے پاس رکی۔ وہ گھر کیا تھا، 2 کمروں کی مٹی کی بنی ہوئی جھونپڑی تھی جہاں سے دھواں اٹھ رہا تھا، شاید کوئی چولہا جلا کر کھانا بنا رہا تھا۔ اماں مجھے اندر لے آئیں جہاں میں نے اماں کی اس بہن کو دوسری بار دیکھا جسے ایک بار بچپن میں اپنے گھر دیکھا تھا اور ابا نے دھکے مار کر اسے گھر سے نکلوا دیا تھا کیونکہ وہ کچرا چننے والے کی بیوی تھی اور شکل و صورت میں بھی میری اماں جیسی تھی۔ اس دن کے بعد میں نے خالہ کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی تھی اور پھر کچھ دیر اماں اور خالہ ایک دوسرے کے کان میں خسر پھسر کرتی رہیں اور اس کے بعد جو ہوا میرے ہوش جگہ پر لانے کے لیے اور مجھے ایک بار پھر اماں سے بدزن کرنے کے لیے کافی تھا۔
अम्मा ने भी मुझे इतना गिरा हुआ समझ लिया था कि कचरा चुनने वाले की बेटी से मेरे निकाह का बंदोबस्त कर दिया था और मेरे मना करने पर मुझे वास्ते कस्में देकर मेरा निकाह जबरदस्ती करवा दिया था। बड़े से घूंघट में लड़की को अपने सामने देखकर मुझे कराहत आई थी। ऐसी पर्देदार लड़कियां मुझे कहाँ पसंद थी कि अम्मा ने मेरी शादी उससे करवा दी थी। उसका नाम शाइस्ता था और उसकी पहचान के लिए इतना काफी था कि वो कचरे वाले की बेटी थी। मुझे तो उसके वजूद से भी घिन आती थी। अम्मा उसे साथ लेकर आई तो रुबीना फुप्पो हंसती थी कि ये अजूबा था जिसे तुम इतनी अकड़ से लाने गई थी। मेरा दिल मजीद खट्टा हो गया था। एक खूबसूरत और मॉडर्न बीवी का मेरा ख्वाब अम्मा ने चकनाचूर कर दिया था। शाइस्ता को अम्मा ने मेरे कमरे में रहने का कहा तो मैंने अपने कमरे में जाना छोड़ दिया। मैं नेक्सी में शिफ्ट हो गया था क्योंकि मैं शाइस्ता को देखना नहीं चाहता था। वो अम्मा की भांजी थी, उसकी शक्ल कैसी होगी ये मैं क्या सभी बिना देखे बता सकते थे। मेरे अंदर एक जंग सी जारी थी जो खत्म नहीं हो रही थी। मैं अपनी आंखों के सामने असद और शाजी को घूमते फिरते पार्टियां एंजॉय करते देख रहा था और खुद को तकलीफ देता था। मेरी बीवी तो इस काबिल भी नहीं थी कि उसे किसी पार्टी में अपने साथ लेकर जाता। ऊपर से उसका बड़ा सा हिजाब और पूरा मुंह छुपाता निकाब मेरी बेइज्जती करवा कर रख देता। मेरे दोस्तों ने मेरे लिए शादी की पार्टी रखी तो मुझे मजबूरन उसे साथ ले जाना पड़ा, लेकिन मुझे कोफ्त और शदीद नफरत हुई ये देखकर कि उसने अपने बदसूरत थोबड़े पर भी नकाब किया हुआ था। वो होगी कैसी, अपनी माँ और मेरी माँ की तरह काली शक्लो सूरत वाली, और अपनी सूरत ऐसे छुपाती थी जैसे उससे ज्यादा हसीन दुनिया में कोई ना हो। हम पार्टी में पहुंचे तो वहाँ सही एंजॉय करने के तमाम इंतजामात थे, लेकिन शाइस्ता को देखकर सब खराब हो गया था और सबके कहकों में इजाफा हो गया। मैं शाइस्ता की वजह से इतनी बेइज्जती झेल रहा था और मेरा दिल तो उसका गला घोंटने का कर रहा था, मगर मैं जब्त कर गया। मेरे दोस्त यार मेरा मजाक उड़ाते रहे थे और कॉलेज की एक दोस्त जो मेरे सारे मसलों से वाकिफ थी हंसकर बोली कि चेहरा इसलिए छुपा रही होगी कि जिस तरह तुम्हारी माँ को शक्ल देखते ही तुम्हारे बाप ने ठुकरा दिया था तुम भी ना ठुकरा दो। बदसूरत लड़कियां ही इतने पर्दे करती हैं, वरना हुस्न हो तो उसे कौन छुपाता है। उसकी बातों पर मेरा दिल जलकर रह गया था और फिर मेरे दोस्तों ने ग्रुप बनाकर मुझे ट्रैवल करना शुरू कर दिया। वो अपनी तरफ से मजाक कर रहे थे, लेकिन मजाक में ऐसी ऐसी बातें बोल रहे थे जो मेरे गुस्से को हवा दे रही थी और मेरा दम घुटता जा रहा था। मेरे चंद दोस्तों ने मुझ पर प्रेशर डाला कि जा और उतार कर भाभी का निकाब दिखा दे सबको कि भाभी बदसूरत नहीं है। वो ऐसी सब बातें करके एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारकर हंस रहे थे और मुझे उकसा चुके थे अपनी बीवी को सबके सामने बेपर्दा करने के लिए। मैंने गुस्से से एक कोने में सहम कर खड़ी शाइस्ता को देखा और उसकी तरफ बढ़ने लगा। मैं आज उसका निकाब उतार कर उसकी शक्ल देख लेना चाहता था ताकि फिर वैसे ही जलील करके अपनी जिंदगी से निकालूं जैसे अब्बा ने मेरी अम्मा को निकाला हुआ था। मैं गुस्से से शाइस्ता के पास गया और इससे पहले कि वो कुछ समझती, मैंने एक झटके से उसका बड़ा सा हिजाब जिसके साथ निकाब अटैच था उतार कर दूर फेंक दिया और फिर मैं पत्थर का हो गया था। यूं लगा मेरा खून मेरी रगों में जमने लगा है। इतनी गर्मी में भी इतनी ठंड महसूस हुई कि मुझे लगा मैं वहीं खड़े खड़े बर्फ का पुतला बन जाऊंगा। जाने क्या चीज थी जिसने मुझे कपकपाहट पर मजबूर कर दिया था। और सिर्फ मैं ही नहीं, वहाँ खड़े सब लोग ऐसे हो गए थे जैसे किसी ने वक्त को रोक दिया हो। सबकी टांगे शल और जिस्म सर्द हो चुके थे, सभी कांपने लगे थे और फिर सब नजरें झुका देने पर मजबूर हो गए थे क्योंकि सामने खड़ी लड़की में कुछ बहुत खास था, इतना खास कि उसकी तरफ नजर उठाकर देखा नहीं जा रहा था। सबकी नजरें ना झुकती तो उन्हें लगता था वो अंधे हो जाते। शाइस्ता ने आंसुओं भरी आंखों से मुझे देखा और अपना हिजाब फिर से ओढ़कर पार्टी से निकलती चली गई। उसके जाने के भी कितनी देर बाद तक मैं वहीं खड़ा रहा। मेरी टांगे हिलने से इनकारी थी क्योंकि मैंने ऐसा मंजर देखा था जैसे न कभी सोचा था न कभी गुमान किया था कि हो सकता है वो लड़की जिसे मैं उसके पर्दे की वजह से बदसूरत कह रहा था वो बदसूरत नहीं थी। वो तो सारे जहां का हुस्न लिए घूमती थी और पर्दा उसकी अल्लाह वाली होने का सबूत था। वो बहुत अल्लाह वाली थी। उसके चेहरे पर ऐसी चमक थी कि आंखें चुंधिया गईं सबकी।
कोई उसे नजर भर कर नहीं देख सका था और मैं वो बदकिस्मत था जिसने अपनी बीवी का तमाशा सबके सामने बना दिया था। मैंने एक अल्लाह वाली को बेपर्दा करने का गुनाह कर लिया था। मैं सारी जिंदगी खुद को विक्टिम समझता रहा था, लेकिन मैं विक्टिम नहीं था, बल्कि मैं तो अपनी ही कहानी का विलन था। शाजी की जाहिरी शक्लो सूरत के पीछे पागल होकर अब्बा से बदला लेने के लिए मैं अब्बा जैसा ही बन गया था। मैं तो उन जैसा कभी नहीं बनना चाहता था, मगर मैं वो ही हो गया था जो वो थे। मैंने खड़े खड़े अपना मुहासबा कर लिया था और सर झुकाई इस दुनियावी महफिल को हमेशा के लिए अलविदा कहकर निकल आया था। मैं हद से बड़ा तो खुदा को जला लाया था और शाइस्ता को मेरा करके खुदा ने मुझे राह रास्त पर लाया था। मैं खुश हो गया कि खुदा मुझसे मोहब्बत करता है, तभी भटकने से बचा गया मुझे। वो सारी रात मैंने मस्जिद में काटी थी और अगले दिन बहुत हिम्मत करके घर आया तो पहला थप्पड़ माँ से खाया था। निकले ना तुम अपने बाप जैसे। मुझे लगा माँ ने मुझे गाली दे दी है। मैं तड़प कर उनके पैरों में बैठ गया था। मैं बहुत रोया और वो सारे आंसू निदामत के आंसू थे और आंसू साफ करने वाली माँ थी। उसने मुझे माफ कर दिया था, मगर वो एक जिसे बेपर्दा कर दिया था उससे माफी मांगने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मगर वो वाकई अल्लाह वाली ही थी, तभी तो उसकी सूरत पर अपनी जात की वो चमक उतारी थी खुदा ने कि मुझ जैसे देख ले तो अपनी आखिरत बना ले। उसने मेरे कुछ कहे बगैर ही मुझे माफ कर दिया था। ये उसका बड़ापन था। मैंने घर बेचकर कहीं और शिफ्ट होने का फैसला किया तो अम्मा और शाइस्ता ने मेरे फैसले पर आमीन कहा था। मैंने घर का अपना हिस्सा अब्बा पर ही बेच दिया था, क्योंकि बाहर किसी को बेच नहीं सकता था। घर बेचकर एक दूसरे अच्छे और साफ सुथरे इलाके में घर ले लिया था। शाइस्ता ने घर पर ही बच्चों को मदरसा पढ़ाना शुरू कर दिया था और मैंने अपना स्टोर खोल लिया था। कभी कभी मुझे खुद पर हंसी आती कि दुनिया को दिखाने के लिए मैं क्या से क्या बनता गया था, जबकि सुरखरू तो मुझे अपने रब की नजर में होना था और वो रब जाहिर नहीं बातिन देखता है। हम 3 लोग अपने छोटे से घर में खुश और मुतमईन थे। जब सुना कि असद को जेल हो गई है, वजह पता चली तो कांप कर रह गया था। उस छोटे से लड़के ने 2 लोगों की जान ले ली थी। उसकी माफी नहीं मिल सकती थी। उसने शाजी को किसी तरकिश लड़के के साथ रंगे हाथों पकड़ा तो दोनों को मार दिया। असद की माँ सुनकर बर्दाश्त न कर सकी और मर गई। हुसैन लोगों को खुद पर इतना घमंड क्यों होता है? आखिर को बदसूरत लोगों की तरह उन्हें भी मर जाना होता है। शाजी की मौत पर फुप्पो आग बबूला हो गई थी और किसी सूरत असद को बख्शने वाली नहीं थी। अब्बा उनकी मिन्नतजारियां करते रहे, लेकिन फुप्पो न मानी। अकेलेपन और टेंशन से अब्बा को फालिज हो गया था। वो बिस्तर के हो गए तो मैं उन्हें देखने गया था और वापसी पर उन्हें अपने घर ले आया। मेरी बीवी और माँ ने खंदा पेशानी से उन्हें वेलकम कहा था। दरगुजर करने वाला रब का बहुत करीब होता है, ये मैंने शाइस्ता से ही सीखा था और अब तो मेरे दिल से हर हसद और बुग़्ज़ निकल चुका था। मैं अपने दिल में किसी के लिए नफरत महसूस नहीं करता था, अपने बाप के लिए भी नहीं। उसने जो किया उसकी सजा रब ने दे दी और जो रह गई वो आखिरत में भुगतेगा, मगर मुझे कोई हक नहीं उन्हें सजा देने का। मेरे लिए वो हजारों गुनाह करके भी मुतबर ही रहे, क्योंकि वो मेरे बाप थे। अम्मा और शाइस्ता अब्बा की बहुत खिदमत करती थी, बहुत ख्याल रखती थी और अब्बा ये सब देखकर शर्मिंदगी से बस रोए जाते थे। वो शर्मिंदा हो गए थे, यही काफी था। और वैसे भी अच्छा सच्चा मुसलमान तो वही होता है जो बदला लेने की जगह अपने रवैये से सामने वाले को एहसास दिलाए कि वो गलत था। मैंने अच्छा इंसान और मुसलमान होना शाइस्ता से सीख लिया है। बेशक अच्छी बीवी आपको जन्नत तक ले जाती है,